Assalamu alaikum and welcome to Statecraft. Today's video is going to be about the new Pakistani drones, basically the Turkish drones that we in Pakistan are going to buy. पाकिस्तान एयरफोर्स की लेटेस्ट प्रमोशनल वीडियो के अंदर एक झलक आई है टर्किश बेकर कंपनी के बैरक्टर अकिंची और अकिंसी एंड बेकर का बैरक्टर टीवी 2। ये दो ड्रोन्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इनमें क्या खासियत है, उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा हवाला देना चाहता हूँ कि ड्रोन्स क्या हमारे पास पहले थे कि नहीं थे। सो मोस्ट ऑफ यू गाइस हु डोंट नो, पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी पे अर्ली 2000 से काम कर रहा है। उस टाइम पे हमारे पास हैंड थ्रोन स्लिंग शॉट वाले डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हुआ करते थे। उनके नाम भी मुझसे भूल चुके हैं, ना उनका डेटा मुझे मिल रहा है कि मैं शेयर कर सकूं। बट फॉर्मली जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से तकरीबन 2006 में हमने फाल्को यूएवी विद इटली बनाना शुरू की थी एंड उसका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिकॉनेसेंस था, यानी दुश्मन के एरिया में जाके उससे जासूसी करना, पोजीशंस के बारे में और डिप्लॉयमेंट्स के बारे में वो तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करके वाया वायरलेस वापस भेजना। उस फाल्को यूएवी आज के हिसाब से बहुत ही आउटडेटेड समझी जाए अगर तो गलत नहीं होगा। देन पाकिस्तान स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पे काम करता गया, बट चूंकि प्रेडेटर ड्रोन्स बड़े हॉट थे, पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स हुआ करती थी, वो भी प्रेडेटर ड्रोन्स किया करते थे अफगानिस्तान के। तो ड्रोन यानी एक ऐसा जहाज जो रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाए और जिससे बम गिराए जाएं, दिस वाज द न्यू सेक्सी इन द मिलिट्री अरीना। उसके अपने बड़े कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैं, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम इन ड्रोन्स की बात करेंगे। अच्छा, फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी मैं क्लियर करूं, हम लोगों ने बुराक ड्रोन बनाया और उसके अंदर एक बर्क मिसाइल लगाया बैक इन 2014 आई गेस। एंड उसका बुराक ड्रोन को हमने यूज़ किया अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस, मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट दी so called Pakistani Taliban's in the Khyber Agency and Waziristan Valley and all those areas. वहाँ पे हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं हम, किनार हुए, हमें समझ आई कि यार इसका बड़ा फ़ायदा होता है। रहील शरीफ जो थे, उन्होंने बाकायदा उसको डेमो दिया गया था उनको इसके बारे में, बर्क मिसल एंड बुराक ड्रोन। लेकिन वो एक छोटा सा ड्रोन, उसके अंदर एक छोटा सा मिसल लगा होता था। फास्ट फॉरवर्ड, पाकिस्तान ने गिड्स का शाहपुर वन बनाया, रिकॉनेसेंस था। फिर गिड्स जो थी ये बेसिकली कंसोर्टियम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनका एक और इनका ड्रोन जो पाकिस्तान के लेवल पे, जिसे आप कहें बहुत मतलब इफेक्टिव है, दैट्स गिड्स शाहपुर 2 यूएवी। बट इसकी भी मतलब अपनी थोड़ी सी, चूंकि पाकिस्तान इज़ लाइक, हम कोशिश करें मेहनत करें बट वी आर स्टिल नॉट एट दैट लेवल, तो हम हर सिचुएशन में इस ड्रोन को नहीं यूज़ कर सकते। मतलब when it comes to Afghanistan border, Iran border even, yeah, makes sense, but against India it wouldn't be wise. So Pakistan then got in, we got in touch with the Chinese as usual. 2020 में हमने उनके साथ विंग लॉन्ग की परचेज की, कोई 50 के करीब हम लोगों ने उनसे रिकॉनेसेंस एंड स्ट्राइक के लिए विंग लॉन्ग नामी ड्रोन्स लिए। और रेनबो CH4 CH3 जो थे ड्रोन्स, इनको भी लिया चाइना से। इन दोनों को अगर देखें तो प्रेडेटर ड्रोन की काफ़ी याद आती है, बिकॉज इनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वाई आफ्टर हैविंग बुराक, हैविंग विंगलोंग, हैविंग रेनबो CH4, why are we going towards the Bayraktar Akinci and Bayraktar TB2 by Baker Company in Turkey? And apart from that, we are also partnering up with Turkey on this drone called Anka, जो कि टर्किश एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट कह दें उसको, ये इंडस्ट्री कह दें, मुझे एग्जैक्ट उसकी वो नहीं याद। और नेस्कॉम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसकी पूरी प्रोडक्शन जो होगी वो पाकिस्तान में होगी। टॉट यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी देखा जाए तो 3 टर्किश ड्रोन्स की तरफ हम जा रहे हैं। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द टर्किश ड्रोन्स? अच्छा, पहले मैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स बता दूं बाकी ड्रोन्स की। अगर आप चेक करें जाके विकिपीडिया पे या और वेबसाइट्स पे, तो काफ़ी जो ऐसे ड्रोन्स जिनका नाम मैंने लिए हैं वो 25,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ सकते हैं, या 19 to 20, 25, 27,000, नॉट मोर देन दैट। अगर एक ऐसे बॉर्डर पे आप हैं जहाँ पे दुश्मन के पास थोड़ा सा भी ज़बरदस्त हथियार है, फॉर एग्जांपल एक स्टिंगर मिसाइल टाइप हीट सीकिंग मिसाइल है जिसकी रेंज यूजुअली अराउंड 6,000 मीटर्स, जो कि
رفلی بنتا ہے 18-19 ہزار 20 ہزار فٹ کی بلندی. تو اگر کوئی ڈرون نیچے اڑ رہا ہے رینج میں ہے اور پہاڑ پہ ایک بندہ مین پیڈ لے کے کھڑا تو اس کو ہٹ کر سکتا ہے. سو ملین $2 ملین کا ڈرون ایک بندہ ایک سستے سے میزائل سے جو 20-25 ہزار کا ہوتا ہے اس سے مار کے گرا سکتا ہے. دوسرا جو پرابلم تھا ڈرون ٹیکنالوجی کا جو کہ ایون یو ایس بھی نے بھی فیس کیا وہ یہ ہے کہ ہیکیبل تھے الیکٹرانک وارفیئر کے ان کے اوپر بڑا جسے کہتے ہیں نا افیکٹ تھا. جس کی اگزامپل آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ ایران جس کو دنیا میں اتنا بیش کیا جاتا ہے کہ ایسا ملک ہے ویسا ملک ہے. بائی دا وے آئی ہیو a lot of respect for the Iranian people and that country. I'm not like a traditional person کہ جس کے ملک میں میکڈونلڈ نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے یا ان کی کوئی عزت نہیں ہے. میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں. So I have a lot of respect for that country. بڑے نر کے بچے ان لوگوں نے امریکن ڈرونز کو I don't remember the exact model but I remember the reports and جو ویڈیوز چل رہی تھیں ٹی وی پہ کہ امریکن ڈرونز کو ہیک کر کے اتارا ہے اور اس کو ریپلیکیٹ کیا. اور اس وقت بھی ایران از ون آف دوز کنٹریز جن کے پاس جو اپنی ڈرون کی مینوفیکچرنگ میں لگے ہوئے ہیں لوکل لیول پہ. اچھا پھر ایک تو یہ ایشو آ گیا کہ الیکٹرانک وارفیئرس پہ ان پہ بڑا افیکٹ ہوتا تھا. کیوں چیز ہیک ہو جاتی تھی؟ دیکھیں ڈیفینیٹ سی بات ہے اندر پائلٹ نہیں بیٹھا ہوا. سگنل ہیک کر لیں اس کو جس بھی طریقے سے جہاں سے بھی سگنل آ رہا ہے اس کو کوڈ کو بریک کریں اور اس کے اندر آپ گھس جائیں اور اس کو آپ یا گرا دیں یا آپ اس کو پکڑ کے الٹا کر دیں. دیز ور سم آف دا ایشوز جو کہ فیس کرنے پڑتے تھے ود دا ڈرون ٹیکنالوجی جو چل رہی تھی. اور جب ایران نے یو ایس کا کیا تو اس کے بعد بڑے کوشچن مارکس آ گئے تھے کہ کیا ڈرون ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کرنا ضروری ہے اور آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں. آپ کن ممالک پہ دیکھیں اگر آپ کی جنگ کسی ایسے ملک کے ساتھ ہے جس کے پاس تھوڑی سی بھی ٹیکنالوجی ہے تو وہ آپ کو بڑے ایزیلی ڈرونز کو تو آرام سے بیٹ کر سکتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یار ڈرون از جسٹ فینسی کی ورڈ. اینڈ میں جا کے بات ہے کہ ہیومن کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. ٹرکی نے ایکچولی اس پہ بڑا کام کیا. انہوں نے ڈفرینٹ وار تھیٹرز میں اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو پھر انٹروڈیوس بھی کیا. ٹرکی انجینئرنگ میں بہت آگے. اس وقت ٹرکش ڈرونز اس وقت ڈفرینٹ انالسٹس کے مطابق جو کہ بڑے اورینٹلسٹ ٹائپ ہیں کہ یو ایس از دا بیسٹ ایز یوزول فار دیم دا یو ایس از دا بیسٹ. اٹ از بیسٹ ان لاٹ آف فیلڈس بٹ ہو نہیں ایسا ہو تو سکتا ہے نا کہ کوئی اور بھی ان سے تھوڑا آگے نکل جائے. تو وہ یو ایس کو بیسٹ کرتے ہیں لیکن وہ سیکنڈ نمبر پہ ٹرکی کو رکھتے ہیں اور میں فرسٹ نمبر پہ ٹرکی کو رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پریکٹیکل ڈیمو ایک ایکٹیو وار میں دیکھا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ طالبان. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی طالبان یا افغان طالبان ہو ہیڈ لٹل ٹو نو اینٹی ایئر کرافٹ کیپیسٹی. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ڈرونز جو تھے انہوں نے ہیک کیے لیکن ایران نے ہیک کر کے دکھایا تھا اور ایک نہیں 2-3 دفعہ کیا تھا. پھر اپنے ڈرونز بھی انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر اڑائے تھے جس کو ایئر کرافٹ کیریئرز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے یو ایس کے. تو ٹرکی کے ڈرونز میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ نارگونو کراباخ کی جنگ ہوئی. نارگونو کراباخ کی جنگ میں پاکستان نے کافی اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. ٹل دس ڈیٹ مجھے نہیں پتا کہ کیوں دیا جاتا ہے. میری اپنی ازمپشن یہ ہے کہ پاکستان نے شاید ٹرکی پاکستان نے ان کو کافی ٹرین کیا آذربائیجانیز کو. انٹیلیجنس وارفیئر ہو گیا یا کلوز کوارٹر کامبیٹ اور اسٹف لائک دیٹ نا ان میں ہیلپ کیا اسٹریٹجی بنانے میں اسٹف. کیونکہ آذربائیجان کی اتنی ہسٹری نہیں ہے پرانی. وہ آذربائیجان جو ہے ہمارا یہ سوویت یونین کے ڈیمائز کے بعد ہوا تھا 90s میں بنا تھا. سو لیٹس کم بیک. کیا خاصیت ہے؟ خاصیت یہ ہے کہ جی ایک ڈرون کی قیمت $1 سے $2 ملین کے بیچ میں اور جو ٹرکش TB2 اور کنسیز یوز ہوئے ہیں میکسیمم $3 ملین تک ان کی پرائس جا سکتی ہے. کنسی کی بات میں کر رہا ہوں. اور جو TB2 ہے وہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے اور اس کی ذرا کیپیسٹی تھوڑی کم ہے اس کی قیمت $1 ملین تک جاتی ہے. اب $1 ملین کو جب اکیلے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کمپیریزن کرتے ہیں. $1 ملین کا ایک اکینچی ڈرون ہے جس کو زمین سے بیٹھ کے ایک بندہ اڑا سکتا ہے. اور اگر آپ فار ایگزامپل 10 اکینچی ڈرونز کو لگاتے ہیں کسی ایریا میں کہ یار تم اس کی ڈیوٹی کرو تم اس کو سنبھالو اس ایریا کو اس پہ سرویلنس بھی کرو اور کچھ نظر آئے تو مارو بھی تو آپ کو 10 بندے چاہیے اور $10 ملین کا خرچہ ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک JF-17 Block 3 تھنڈر جو ہے ہمارا دیٹ کاسٹ اراؤنڈ 35 ملین ڈالر. $1 ملین ورسز $35 ملین. اڑانے کا خرچہ بھی کم ہے مینٹیننس کا خرچہ بھی کم ہے اور یہ جو وار ٹائم یا پیس ٹائم کے اندر ہائی رسک ایریاز کے اوپر جو مسلسل پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے وہ بھی یہ کر کے دیتے ہیں.
اچھا آگے چلتے ہیں. تو ٹھیک ہے کم ہے لیکن افیکٹو کتنا ہے؟ کس طرح کیوں کیا کہ مطلب اس نے کیا تھورا مارا ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہم لوگوں نے ترکی سے بات کی ہے، ہم ان کا ایک ڈرون بنا بھی رہے ہیں اور ہم 2 ڈرونز پروکیور بھی کر رہے ہیں. کیا خاصیت ہے میں بتاتا ہوں. اور یہ بھی اگین پیسوں میں بتاؤں گا. بلکہ پیسوں سے پہلے میں بتاؤں. $35 ملین کی بات کی اور رفیل $100 ملین کا. تو حساب لگائیں ایک رفیل کی جگہ 100 ڈرونز آتے ہیں. اور کافی حد تک کچھ جو گراؤنڈ سیکیورٹی کا جو گراؤنڈ کلیئرنس کرتے ہیں، سیکیوری کرتے ہیں، ان چیزوں ان کا رول بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. ناؤ کمنگ بیک، تورا کیا مارا ہے؟ ایسا کیا کر دیا کہ لوگ اس کے پیچھے پاگل ہیں؟ کیوں ٹرکش ڈرونز کو دنیا کا بیسٹ کہا جاتا ہے؟ تورا سر انہوں نے یہ مارا ہے کہ نورگونو کاراباخ کی جنگ میں 2 ڈرونز گرے ہیں ترکی کے. تو ہم حساب لگائیں تو $2 سے $3 ملین کا نقصان ہے، جو اراؤنڈ 30 کروڑ 40 کروڑ روپے پاکستانی بنتا ہے. ٹھیک. لیکن ایسٹیمیٹڈ نہیں، ایکچوئل لاس. اس کی مراد یہ ہے کہ دشمن کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے ناگورنو کاراباغ میں، آرمینیا کی جو ملٹری تھی، ان کے ٹینکس تھے، ان کی آرٹلری تھی، ان کے یونٹس تھے، ان کی ڈفرنٹ ایسٹس تھے ملٹری کے. کلیکٹیو کمبائنڈ جو تخمینہ ہے وہ ہے $1.9 بلین. $1.9 بلین کوئی اتنی بڑی چیز آپ کو لگے کہ نہ لگے، لیکن ملٹری کے یا ریگولر اس میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ صرف $4 ملین کے نقصان پہ دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے $1.9 بلین. انسانوں کے حساب سے دیکھیں تو آپ کا ایک بندہ مارا اور آپ نے دوسرے کے 1000 بندے مارے. اور اگر اردو مطلب ہمارے پاکستانی روپے میں حساب لگائیں اس کا، تو 40 کروڑ کے اوپر جو لاس کیے ہیں، 40 کروڑ کا لاس کیا ہے. لیکن دشمن کو آرمینیا کا 3.5 خرب، ناٹ ارب، 3.5 خرب روپے کا اکوپمنٹ ان کا اڑایا ہے. اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ایسی کیا خاصیت ہے، ایسی اس میں بھلا مطلب کیوں ان کے ڈرونز اتنے افیکٹو تھے؟ کیا آرمینیا کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم نہیں تھا؟ بالکل موجود تھا. جب ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم، سیم سرفیس ٹو ایئر میزائلز، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود کیوں آ، آرمینیا جو ہے ان کو بیٹ نہیں کر سکا؟ تو وہ اب خصوصیات ہیں جو وہ پرابلمز میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈرونز میں ان چیزوں کو سائٹ پہ کیا. میں TB2 کی طرف نہیں جاؤں گا جو کہ اکینسی سے چھوٹا ہے، ہم وہ بھی لے رہے ہیں. اکینسی ذرا بڑا ڈرون ہے. کتنا بڑا ڈرون ہے ابھی آپ تصاویر میں دیکھ لیں، یہ ابھی آپ کے سامنے تصویر لگ گئی ہے. F-16 اور اس کے سائز کو دیکھیں، بالکل تقریباً قریب سائز میں. لیکن دونوں کے بلڈ سٹرکچر کو دیکھیں. F-16 کا بہت وائڈر ونگ سپین ہے، بڑا، کیونکہ اس نے سپر سونک سپیڈز پہ اڑنا ہوتا ہے. اس کی سپیڈز جو ہوتی ہیں یہ اکینسی کی، یہ 300 کلومیٹر سے اوپر نہیں اڑتا، جو کہ آپ کی ہونڈا سیوک سے تھوڑا زیادہ ہی ہے، 240 280 300 لیکن ایک اور خاصیت دیکھیں، اس ڈرون کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کا RCS بہت ریڈیوس ہو جاتا ہے، ریڈار کراس سیکشن، جس کی وجہ سے اس کو ریڈار پہ ڈیٹیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو ابھی ایک چیز اس کی ہم نے ڈائریکٹلی بتا دی کہ اس کو ریڈار پہ ڈیٹیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے. اس کی بے شک اگر آپ کہیں کہ ونگ سپین کم ہے، اس کو بڑا پتلا سا بڑا نازک سا بنایا گیا ہے، اگریڈ، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے. صرف اس وجہ سے RCS کم نہیں ہے. ایک اور وجہ اس کی RCS کم ہونے کی یہ ہے کہ جو اس کے اندر مٹیریلز یوز کیے گئے ہیں اس کی باڈی کو بنانے میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے، کوئی تقریباً 40-50 منٹ کی ٹرکش ڈاکیومنٹری اسپیسیفکلی اس ڈرون کی. تو انہوں نے اس کو بنایا ہے کمپوزٹ مٹیریل سے، اور وہ ایسے مٹیریل ہیں جن کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں. اور ریڈار کی ویوز کو یہ میکسیمم، مطلب فرسٹ آف آل اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس سے ریڈار کی ویو اس کو لگ کے واپس ریڈار کی طرف جو ہے، اگر 100 پارٹیکلز ویو کے ٹکرا رہے ہیں اس سے، تو 90 پارٹیکلز جو ہیں واپس جانے کی وجہ ڈسپرس ہو جائیں گے ادھر ادھر. یا 90 بھی تھوڑا زیادہ کر دیے، 50 آپ کہتے ہیں 50% آف دا پارٹیکلز ڈسپرس ہو جائیں گے، باقی 50% آف پارٹیکلز واپس ریڈار کو جا کے بتائیں گے یار ادھر کچھ ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو
डिजाइन की हद तक इन्होंने 50% पे एक किस्म का गिरा दिया। ये एस्टिमेट्स मैं दे रहा हूँ अपने दिमाग से, जस्ट टू मेक दी थिंग्स क्लियर फॉर यू। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी 50% या बाकी 40% किस तरह किया गया? कॉम्पोजिट मटेरियल और स्टेल्थ कोटिंग का। डेफिनेटली इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग की गई है, और जो मटेरियल से कॉम्पोजिट यूज किए हैं। तो अब बाकी जो रे वेव्स हैं, जो रेडियो वेव्स हैं, जो आके से टकरा के वापस जाती हैं, वो जब वो ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो वापस जाने का एलिमेंट कम हो गया। एक और चीज, ये उड़ता है 300 किलोमीटर मैक्सिमम की स्पीड पे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर वक्त ही 300 पे उड़ा होता है। ये 100 पे भी उड़ सकता है, ये 150 किलोमीटर की स्पीड पे भी उड़ सकता है, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर एयरक्राफ्ट ये काफी हल्का एयरक्राफ्ट है। तो जितने आपके मॉडर्न एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो हाई वेलोसिटी, जिसका मतलब है मैक 1, 0.5 मैक, 0.6 मैक, एक मैक का मतलब होता है तकरीबन कोई 1200 से 1250 किलोमीटर। तो हाफ अ मैक भी कोई 600, 650, 700 किलोमीटर बन जाता है। 600 तो बनता ही बनता है। ये चीज उससे भी हाफ से भी कम पे उड़ती है। तो एक तो जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है। दूसरा, जनरेशन 3 के रेडार्स हो गए या 2.52 के रेडार्स हो गए, हर जगह आप बहुत एक्सपेंसिव रेडार नहीं लगाते होते। हर जगह आप बहुत एक्सपेंसिव रेडार नहीं लगाते होते। तो जो बैटलफील्ड है वहां पे जितने भी रेडार्स हैं, उनकी उनको इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये चीज काफी अच्छी तरीके से दूसरे को कंफ्यूज कर देती है, रेडार में नजर नहीं आती, इसका आरसीएस बहुत कम है। तीसरी चीज, इसके अंदर ईसा रेडार लगा हुआ है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रेडार। इस रेडार के ऊपर मैंने अपनी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डिटेल्ड एनालिसिस में बहुत एक पूरा सेक्शन इसके ऊपर किया है कि ये आम रेडार से कितना मुख्तलिफ है, और ये आजकल की किसी भी एयरक्राफ्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो एक तो ये प्यारी बात है कि ये रेडार जो कि ब्लॉक 3 में लगा है आपके JF-17 के, जो कि J-10C में लगा है, ना आपके F-16 में, ना ही पुराने फ्लीट में, जो रफेल्स में है लेकिन इंडिया के किसी और जहाज में नहीं है, उसका एक वर्जन इस जहाज के अंदर लगा हुआ है। बेशक उस लेवल का नहीं होगा, लेकिन जिस भी लेवल का है, आईसा है, इसके अपने फवाइद हैं। ये बहुत ज्यादा टारगेट्स को इंगेज कर सकता है एक वक्त में, ये देख सकता है, इसकी आंख एक तरफ नहीं होती, बहुत तरफों पे होती है। ये लिमिटेड स्कोप नहीं होता, इसका होराइजन बहुत ब्रॉड होता है। पुराने जमाने में गोल गोल रडार घूमते थे, आजकल इस तरह के डिजिटल, जैसा एलईडी लाइट्स नहीं होती, वो हर तरफ, मतलब आपने लगा के छोड़ दी, वो 200 टुकड़े हो गए, वो बल्ब से ज्यादा रोशनी पैदा कर रही है, और हर तरफ उसको उसका बेसिकली फ्लो है। सेम इज द स्टोरी विद दिस। तो ऐसा रेडार इसके अंदर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये एयर टू एयर किल्स भी कर सकता है। आर्म ड्रोन्स जमीन पे स्ट्राइक्स करते हैं, ये ड्रोन हवा से हवा में भी मिसाइल मारता है। इसके लिए इसकी अपनी खास किस्म की इन्वेंट्री बनाई गई है। अब थोड़ा सा बंदा कहेगा यार फिर भी जरूरत क्या थी, आप मतलब ठीक है स्टेल्थ आ गई। आम बंदा कहेगा कि जरूरत क्या थी इसको बनाने की। जरा आगे चलते हैं, थोड़े से और फीचर्स को देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ऐसा रेडार इसमें है, आर्म ड्रोन नहीं है, जमीन के साथ हवा में भी मार कर सकता है। एक चीज जो बड़ी प्यारी है, 24 आवर्स इंड्योरेंस। इसका मतलब है कि इसके अंदर लो स्पीड्स या हाई स्पीड्स या किसी भी खास कॉन्फ़िगरेशन में ये 24 घंटे परवाज कर सकता है। 24 घंटे परवाज इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। जब आपके जहाज जेट फाइटर्स होते हैं, उनका एक लिमिटेड ड्यूरेशन है। अगर वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो 24 घंटे उड़ रहे हैं, तो बहुत फ्यूल खा रहे हैं। कुछ मतलब इसका एग्जांपल ऐसे है कि जहाज़ों की अगर आप जाके थोड़ी वो पढ़ें, रिसर्च करें, तो बड़े ऐसे जहाज आपको मिलेंगे जिनका एक फ्लाइट है, जो जो भी ड्यूरेशन है, उसकी कॉस्ट अराउंड 20-30 हज़ार डॉलर तक पहुंच जाती है, उड़ाने का खर्चा। तो कम खर्चे पे ये ड्रोन्स 24-24 घंटे हवा परवाज हो सकते हैं, और आपकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं होते। आपके जहाज़ों की जो लाइफ है वो बचती है, क्योंकि जो जिस चीज़ के बारे में आपको शायद पता ना हो, फ्लाइट आवर्स के हिसाब से जहाज़ों की ज़िंदगी का हिसाब लगाया जाता है कि इसका इंजन कितने से चल सकता है। उसके बाद इनकी ओवरहॉलिंग की जाती है, जिसे हमारी गाड़ियों के रिंग पिस्टन नहीं किए जाते, इस तरह जहाज़ों की ओवरहॉलिंग होती है। उसके एयर फ्रेम को देखा जाता है कि यार क्या इसका ढांचा अब और हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं स्टफ। तो
اس چیزوں سے آپ کی فلیٹ کو بچانے کے لیے یہ بڑا کرامت ہوتا ہے کہ یہ ان کی کافی رولز سنبھال رہا ہوتا ہے. اچھا 1500 کلو تک اس کا پے لوڈ کیپیسٹی موجود ہے وچ مینز کہ 1500 کلو تک اپنے وزن جو آلریڈی 6 ٹن یہ اٹھا سکتا ہے اس میں 1500 کلو یہ اپنے ویپنز اٹھا سکتا ہے. 1500 کلو کے حساب سے انہوں نے اس میں ڈیول ریک کنفیگریشن بھی دی ہے اور اس کے لیے راکسٹن اور کچھ اور اس کی اپنی انوینٹری جس کا مطلب ہے اپنے اس کے حساب سے ہتھیار تیار کیے گئے ہیں جن کی جن کا کمال جو ہے ہم آلریڈی نارگونو کاراباخ کی جنگ میں دیکھ چکے ہیں. اچھا تو ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ، ویری اسٹیلدی، 24 گھنٹے اس کی اڑان ہے، 1500 کلو تک کا یہ لے کے جاتا ہے. آئیسا ریڈار ہے اس کے اندر جس کا مطلب ہے کہ بہت ارلی وارننگ بھی کر سکتا ہے، دشمن کو دیکھ بھی سکتا ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. پھر بھی وہ جو کوشچنز میرے تھے وہ کیسے آنسر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریگولر ڈرونز جو کہ مین پیڈ پہ ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں. یہ ڈرون مین پیڈز اور اس طرح کی چیزوں کو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیکھ سکتا ہے اور 40,000 فٹ کی بلندی پہ عام مین پیڈ اس کو ہٹ نہیں کر سکتا. سٹنگر میزائل اس کو ہٹ نہیں کر سکتا، اس کی بھی کوئی 27,000 فٹ کی بلندی جو ہے دیٹس دی میکسیمم لمٹ. تو نہ آپ کا انزا نہ آپ کا سٹنگر اس کو ہٹ کر سکتا ہے اگر یہ اپنی اچھی ایلیویشن پہ اڑا ہو. تبھی اس کی ویڈیو میں اس کو بادلوں میں اڑتا دکھایا گیا ہے. اچھا ایک تو یہ کلر فیچر آ گیا کہ اس کی ہائٹ بھی بڑی اوپر ہے عام ڈرونز کے مقابلے میں، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ 1500 کلو کا سٹف اٹھاتا ہے. اس کے اندر 8 ہارڈ پوائنٹس ہے جو تقریباً پرانے JO-17 تھنڈر بلاک 3 سے بھی 1 پوائنٹ زیادہ ہے. یہ مزے کا فیچر اس میں کہ یہ اتنے میزائلز ایک وقت میں پورا پے لوڈ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. اس کے اندر ایز کمپیئر ٹو ادر ڈرونز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زبردست استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی سوچ ڈالی گئی ہے. یہ آٹومیٹیکلی لینڈنگ کرتا ہے، آٹومیٹیکلی اڑتا ہے، یہ آٹومیٹیکلی ٹیکسینگ یعنی پارکنگ کرتا ہے. تو فلی آٹونومس اس کو ان لوگوں نے بنایا ہے کہ اگر ہیومنز نہ بھی ہوں تو جو کمانڈ اس کو دی گئی ہیں یہ خود جائے، یہ آپریٹ کرے اور یہ واپس آئے. اس کے علاوہ بلاس کمیونیکیشن اس کی ہے، سیٹ کام کمیونیکیشن ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہو گئی. یہ ڈفرنٹ موڈز ہے جس کے تھرو اس سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک بہت وائڈر ایریا کے اندر یہ چیز اڑ سکتی ہے. اگر سیٹلائٹ آپ کے سر پہ موجود ہے آپ کا اپنا، اٹ مینز آپ کی ہورائزن کھلا ہے جہاں تک اس کو لے کے جانا ہے. اینڈ سب سے مزے کی چیز اپارٹ فرام دس فل ایچ ڈی ویڈیو لنک والی وہ تو تقریباً فل ایچ ڈی سے بھی شاید بات آگے چلی گئی ہو، 4K مور کے تک چلی گئی ہو، لیکن سب سے مزے کی چیز کیا ہے اس کے اندر؟ دا مومنٹ اس پہ ہیک اٹمپٹ کریں یا الیکٹرانک وارفیئر شروع کر دیں، دیکھیں اس کے اندر عیسیٰ ہے جو خود الیکٹرانک وارفیئر بھی کرتا ہے اور کاؤنٹر بھی کرتا ہے دشمن کے الیکٹرانک وارفیئر کو. تو اسی طرح اس میں کاؤنٹر کرنے کی بھی کیپیسٹی ہے. اور چونکہ نارگونو کاراباغ میں 4 دن ڈرونز جو تھے وہ ذرا آپریشن میں ان کو پرابلم آ رہی تھی بیکاز آف جیمنگ جو کہ یہ آرمینیا نے شروع کی تھی، تو ترکی نے اس پہ کام کر کے اس سے بھی اس کو سیٹ کر دیا. اور اگر اس پہ ہیک اٹمپٹ کریں تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ دا مومنٹ آپ اس پہ اٹمپٹ کریں گے یہ اپنی ایکسٹرنل کمیونیکیشن بلاک کرے گا، فائر والز ایکٹیویٹ ہو چکی ہوں گی اس کی، اینڈ یہ پھر اپنا مشن خود سے کر کے بیسٹ پاسبل وے تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ جو اس کی گئی ہے یہ واپس آئے گا. مشین لرننگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کو ہم لوگ بس صرف اور صرف مطلب صرف AI اینڈ مشین لرننگ بول دیتے ہیں، لیکن میں نے اس کانسیپٹ کو ذرا پڑھا ہے کیونکہ میں ایک زمانے میں تھوڑی بہت پروگرامنگ کر رہا تھا کسی چیز کے لیے. I'm not a programmer بٹ میں کر رہا تھا. I'm like desperate for knowledge. سو پراپر مشین لرننگ از اے سائنس جہاں پہ آپ ایک مشین کو ڈفرنٹ ٹیسٹ سے گزار کے اس کی میموری کو بڑھاتے جاتے ہیں اینڈ دین ایک ٹائم آتا ہے جب اس مشین کو آپ سے زیادہ آؤٹ کمز پتہ ہوتے ہیں تو وہ خود ڈیسیجن لے سکتی ہے بیسڈ آن دی پریویس آؤٹ کمز جو پریویس ایکسپیریمنٹس تھے. تو جتنا بھی اس کو آپ جنگ میں لے کے جائیں گے، جتنا یہ آپریشنز کرے گا اتنا کلیکٹیولی جتنے بھی اس فلیٹ میں مطلب اگر ہمارا ایک ڈرون بھی مسلسل آپریٹ کر رہا ہے وہ تمام کے تمام ڈرونز کے دماغ میں اس کی انٹیلیجنس میں وہ ڈیٹا جاتا رہے گا، اس کو وہ لیسنز ملتے رہیں گے. سو یہ ایک فلی آٹونومس اگر کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر AI اینڈ مشین لرننگ کی بات چل رہی ہے، سو آپ امیجن کریں یہ ڈرون ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ چکی ہے. سو ہم وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب یہ خود ہی
الیکٹرانک وارفیئر کے خلاف خود سے جیمنگ کرے، جو یہ ابھی بھی کر رہا ہے لیکن آٹومیٹیکلی کرے. آ، اگر اس کے خلاف کوئی انکمنگ مسائل ہے تو اس سے پہلے ہی ایویسو مینیور شروع کر دے. مطلب بہت کچھ یہ کرے گا آگے جا کے. دو اس کے اندر ٹربو پراپ فین انجنز لگے ہوتے ہیں، جس میں اگین دو ڈفرنٹ ویریئنٹس ہیں. ایک 450 HP کے دو فینز لگا سکتے ہیں آپ جو انجنز ہیں، یا دو 450 کے یا دو 750 کے، یا آپ کی کنفیگریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اور اب یہ تصویر آپ چیک کر رہے ہیں، اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس میں آپ کتنے آسانی سے ایک بندہ بیٹھ کے چار سکرینز کے اوپر یا دو سکرینز کے اوپر اپنے ڈرون کو دیکھ بھی سکتا ہے، آپریٹ بھی کر سکتا ہے پراپرلی لائک اے پائلٹ. وہ سیکیورٹی میں بنکر کے یا کنٹینر کے یا کسی بھی بلڈنگ کے یا ایون ایک ایئر کرافٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے جو کہ کوئی اویکس ہو، وہاں سے یہ پورا فلیٹ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور سمپل کی بورڈ، سمپل ماؤس، جوائے اسٹک، ہوٹاس کی جو ڈی سی ایس میں ہوتا ہے اس طرح کی کنفیگریشن ہے. not that much of a difficult thing it is. اب آتے ہیں کہ آخر اچھا، یہ ایک تصویر آپ کو دکھانی ضروری تھی ٹو شو یو کہ اس کے اندر اسٹینڈ آف ویپنس بھی ہیں. تو ڈرون کے اندر جو میسائلز لگے ہیں وہ بھی ڈرون ایک چھوٹے منی ڈرونز کی طرح جاتے ہیں، ان کے اندر بھی اپنا ایک فلائٹ رکھ کرنا اور پریسیجن سٹرائک کرنا اس کی کیپیسٹی موجود ہے. یہ چیز کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ چیز اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ کاسٹ آف وار کو کم کرنا از دا مین گول. آپ امیجن کریں کہ آپ کو 1,000 کلومیٹر کی ایک باؤنڈری کو سیکیور کرنا ہے. 1,000 کلومیٹر کی ایک باؤنڈری، اگر آپ اس کے لیے $200 ملین کے دو رفیلز اڑاتے ہیں یا $70 ملین کے دو JF-17 تھنڈر بلاک 3 اٹھاتے ہیں، تو وہ کتنے ٹارگٹس کو انگیج کر سکیں گے؟ وہ کتنے افیکٹو ہوں گے؟ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو نمبرز گیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. اب اس کا اگر آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ 100 ڈرونز آپریٹ کرتے ہیں یا خریدتے ہیں تو اگر آپ کو $1 ملین کبھی پڑ رہا ہے ایک ڈرون، تو 100 ڈرونز کا مطلب ایک رافیل یا تین JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی قیمت ہے. اور 100 ڈرونز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا پاکستان، پورا کا پورا پاکستان یہ کور کر رہے ہوں گے 24 گھنٹے. کہیں پہ بھی چت پڑت ہوئی اوپر سے میزائل آیا. مطلب آپ امیجن کریں. اور پریسیجن سٹرائک 90s میں دیکھا جائے جب ناگورنو قراباخ کی پہلی جنگ میں آرمینیا کو کے خلاف انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی تھی. یہاں سے بیٹھے ہیں وہاں پہ صحیح انٹل ہے، غلط انٹل ہے، آپ دشمن کے اوپر آرٹلری مار رہے ہیں، آپ اپنے فوجیوں کو آگے کر رہے ہیں، آپ کا خون بہ رہا ہے، آپ کے خرچہ ہو رہا ہے، 10 فائر وہاں سے ہوتے ہیں، 11 فائر یہاں سے ہوتے ہیں. ایکوریسی کتنی ہے، ایمونیشن کتنا ضائع ہو رہا ہے. افغانستان کی جنگ کو اگر پڑھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی اینڈ میں جا کے گیم اکانومی کی ہو جاتی ہے. آپ اکنامکلی وار سسٹین نہیں کر سکتے. آپ کو اگر 20 جہاز اڑانے، ان 20 جہازوں کو اڑانے کا اگر $10,000 بھی خرچہ آتا ہے ایک فلائٹ کا جو کہ 1 گھنٹے کی ہے جس بھی ٹائم ڈیوریشن کی ہے، اس کے مقابلے میں مطلب وہ آپ کو اگر 10,000 کر دیں اور 20 کر دیں تو کوئی $2 lakh تو یہ بن گیا. $2 lakh کو اگر آپ حساب لگائیں تو یہ کوئی بنتا ہے 3.5 کروڑ روپے سے اوپر. 3.5 کروڑ روپے جی آپ کے جہازوں کا خرچہ ہوا 1 گھنٹہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی دینے کے لیے. اس کے مقابلے میں اس کو لے کے آئیں. ڈیفینیٹلی یہ ٹربو پراپ انجنز ہیں، ان کا ڈفرنٹ حساب کتاب ہے. سو کاسٹ آف وار گراتے ہیں بڑی زبردست طریقے سے. کاسٹ آف آپریشنز آپ کی ختم تو نہ کیا لیکن سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو جاتی ہے. آپ کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو چیز 50 گولوں سے اور 20 ٹینکوں سے اور 200 فوجیوں کی لڑا کے اور اتنا نقصان اٹھا کے اور اتنی ملٹری کو سسٹین کر کے آپ وہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکتے، وہ ایک خاموشی سے 2 ڈرونز اڑ کے جائیں گے، 3 ڈرونز اڑ کے جائیں گے اور رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں یا بادلوں میں چپ چاپ پریڈیٹر کی طرح جا کے پریسیجن سٹرائکس کر کے آپ کو آبجیکٹیوز پورے کر کے دے دیں گے. نہ صرف یہ ڈرونز آپ کو آپ کی جو ایکٹیو وار ہے، یہ ڈرونز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی اکینسی. سوری، یہ اصل میں کافی وہ ڈائیونشی کوڈ میں بھی وہ ڈائیونشی لوگ بولتے ہیں نا، تو سی اور آئی کو چی پڑھ دیتا ہوں میں بھی اکثر. I don't know the exact translation of it, so Akinci for now.
ये ड्रोन आप जो इसकी कनेक्टिविटी है, आप इवन अपना एक J117 उड़ा रहे हो या दो J17 उड़ा रहे हो और वो एक्टिव वॉरफेयर में हो और सपोर्ट में ये ड्रोन्स भी उड़ रहे हो, इमेजिन ये सपोर्ट में उड़ रहे हो और इनको आपने टोटली ऑटोनोमस किया हो कि भाईजान ये आपका फ्रेंड है और ये आपका फो है। फ्रेंड और फ्रो की ट्रेजेक्टरी इन फाइटिंग स्टाइल्स के हिसाब से ये अपनी एंट्री करें, ये अपने मिसाइल्स को बड़े तरीके से जाके हिट करें। सो दे आर कंपेनियंस to our air force, they are companions to our military, to our ground operations as well. इनके इस्तेमाल आप नेवल साइड पे भी शायद कर सकें इन फ्यूचर, बट आर्मी में और एयरफोर्स में ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, आपका नॉर्मल बुराक ड्रोन, आपका शहपर ड्रोन, दे माइट नॉट बी दैट मच सक्सेसफुल। एक तो उनकी फ्लाइट हाइट बहुत नीचे, दूसरा उनके अंदर शायद स्टेल्थ उतनी अच्छी ना हो, इसकी स्टेल्थ पे बहुत काम किया गया है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को वो शायद ना बर्दाश्त कर सकें। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ, मतलब उसके अगेंस्ट ये खुद अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करता है। कॉम्बोज में ये उड़े हैं। एक और इनका था ड्रोन, उसका नाम मुझसे भूल गया, वो फुल ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करता था और TB2 फुल ऑन अटैक्स करता था। तो कॉम्बोज में ये उड़ते थे। सो आपको जहाँ जो आपने आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपकी डिटेरेंस इतनी स्ट्रांग हो कि अगर आगे दुश्मन 200 भी हो, 300 भी हो और आपके दो फौजी हैं, वो इतने वेल इक्विप्ड हैं कि वो रिलैक्स हो के 200-300 का कीमा बना दें। दैट्स द जॉब ऑफ दीज ड्रोन्स। एंड इनका हमारी अरीना में, वॉर थिएटर में हमारे साइड पे आना इज लाइक, आई वुड कॉल दिस अ फोर्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट द होल मॉडर्नाइजेशन थिंग। हम तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके टच करेंगे ताकि मैं प्रेजेंट कर सकूं जो मेरे हिसाब से हमारा वॉर पैकेज है अगेंस्ट, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू से दिस, बट इंडिया। अनफॉर्चुनेटली, साइड नोट्स टू ऑल ऑफ दिस, मिलिट्री इंथुजियस्ट हूँ या नहीं हूँ, बट एवरीवन लव्स पीस। एवरीबडी वांट्स कि जी हमारे भी नेबर्स ऐसे हों जिधर हम भी गाड़ी में बैठ के आराम से जाएं। जिस तरह आप बेल्जियम से नेदरलैंड्स, नेदरलैंड से आप जर्मनी एक गाड़ी में जाते हैं, देयर आर नो इश्यूज। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ लॉट ऑफ रेसिज्म जो हमारे अंदर पाया जाता है एंड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज, हम लोगों की ये रियलिटी अचीव नहीं हो सकती। सो अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, बट लेट्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। Deterrence is there, and Pakistan military is definitely playing the right cards. See you guys soon. Thank you so much. Have a nice day. And yeah, please, don't forget to subscribe. If you like this video, don't forget to subscribe. मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था वीडियो स्टार्ट होने से, लेकिन मैं उस किस्म का बंदा नहीं हूँ। Every subscription matters to us. It gives me the energy to research, to give this thing a time, because जो audience बन रही है मुझे अच्छे लगते हैं। I haven't seen any one of you, but I remember a few of these people by name. For example, Machiavelli, for example, Ajiz Banda, I don't know his real name. And there's this one other guy who wanted to do Pashto sessions with me. So yeah, inshallah, Pashto sessions में भी होगा। हमारे पठानों को इस चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक M4 बना रहे हैं, हम बेरेटा ग्लॉक्स बना रहे हैं, हमें उससे भी आगे जाना है। थैंक यू सो मच जी, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।